حضرت عمر بن خطاب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عام طور پر تاریخ دان اس سال کو 584 کے قریب بیان کرتے ہیں۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی بن عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن سے ہی نہایت ذہین، مضبوط جسم اور بہادر طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ اسلام کے ابتدائی دور میں بت پرستی اور قبیلائی رسوم و رواج کے سخت پیروکار تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت نے آپ کی زندگی کو بدل دیا اور بعد میں آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، جنہیں تمام امت نے بہادری، عدل اور انصاف کی مثال کے طور پر یاد رکھا۔ حضرت عمر اپنی نوجوانی میں نہایت مضبوط اور بااثر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے ابتدائی زندگی میں تاجروں اور قریشی معززین کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اپنی بہادری اور سخت مزاجی کی وجہ سے قریش میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ آپ نے ابتدائی دور میں اسلام کی مخالفت کی اور کئی مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں اسلام مضبوط ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ہدایت دی۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔ آپ کی آمد سے مسلمان خوش ہوئے، کیونکہ آپ کی شجاعت اور عقل اسلام کی حفاظت کے لیے انتہائی قیمتی ثابت ہوئی۔ آپ نے نہ صرف دین کے دشمنوں کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا، بلکہ اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے بھی انتہائی اقدامات کیے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ دل و جان سے شامل رہنے کی کوشش کی اور ہر معاملے میں شجاعت اور انصاف کی مثال قائم کی۔ حضرت عمر نے خلافت سنبھالنے کے بعد اسلام میں عدل و انصاف کے ایسے اصول قائم کیے جو آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ نے سرکاری محکمے قائم کیے، زمین و زراعت کے نظام کو بہتر بنایا اور مسلمانوں کے درمیان انصاف کی ضمانت دی۔ آپ نے مالیات کے نظام کو منظم کیا اور مختلف علاقوں میں گورنروں کی تقرری کر کے اسلامی ریاست کو مستحکم کیا۔ آپ کی شجاعت اور انصاف کی وجہ سے دشمن بھی آپ کی عزت کرتے تھے اور اسلامی ریاست مضبوط ہوتی گئی۔ حضرت عمر کی زندگی میں کئی اہم فتوحات بھی آئیں۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے شام، مصر اور فارس کے علاقوں میں فتح حاصل کی اور اسلام کی حدود وسیع ہوئیں۔ آپ نے حکومت کے ہر شعبے میں سخت محنت کی اور اپنی ذاتی زندگی میں سادگی اور عاجزی اختیار کی۔ آپ کبھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارتے تھے اور ہمیشہ عوام کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت سنبھالی اور تقریباً 10 سال تک خلافت فرمائی۔ اس دوران آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں حکومت کی اور اپنے تمام فیصلوں میں عدل و انصاف کو ترجیح دی۔ آپ کے دور میں اسلامی ریاست کو ہر شعبے میں ترقی ملی اور عوام کے مسائل حل کیے گئے۔ حضرت عمر کی وفات کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک آج بھی مسلمانوں کے لیے احترام اور محبت کی علامت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عمر تقریباً 63 سال رہی۔ آپ کی زندگی شجاعت، عدل، انصاف، دیانت داری اور اللہ کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے نہ صرف اسلامی ریاست کو مضبوط کیا بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ آپ کی شخصیت آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور مشعل راہ ہے، اور آپ کے عدل و انصاف کے اصول دنیا کے ہر دور میں یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے قصے ایمان کو مضبوط کرنے والے، دل کو ہلا دینے والے اور عدل و انصاف سے بھرپور ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ان کی زندگی کی اصل پہچان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے نہایت سخت مزاج تھے اور اسلام کے شدید مخالف سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن وہ تلوار لے کر اس ارادے سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ راستے میں ایک شخص نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر گئے اور بہن کے گھر پہنچ گئے۔ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ غصے میں آ کر بہنوئی کو مارا اور بہن کو بھی چوٹ لگ گئی۔ بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھ کر دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، جو پڑھ رہے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں تو دل کانپ اٹھا۔ اسی وقت کہا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے اسلام کو ایک مضبوط محافظ مل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان بے مثال تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں، چنانچہ مسلمانوں کو لے کر کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو فاروق کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔
ایک دفعہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک عورت ہانڈی میں پانی اور پتھر ڈال کر بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، حالانکہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ عورت نے بے خبری میں کہا کہ اگر خلیفہ کو ہماری فکر ہوتی تو بچے بھوکے نہ ہوتے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی اور دیگر سامان خود اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ خادم نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ خود جا کر کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور تب تک نہ گئے جب تک وہ ہنسنے نہ لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عام لوگوں سے بہتر کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ فوراً پوچھا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ معلوم ہوا کہ بیت المال سے ملنے والے کپڑے جوڑ کر بنوائے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع میں اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو وہی حق ہے جو ایک عام مسلمان کا ہے۔ اگر میں نے ناانصافی کی تو مجھے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ تھا ان کا عدل۔ ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ یہ جملہ آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ روم اور ایران جیسے عظیم بادشاہوں کے سفیر مدینہ آئے اور پوچھا عمر کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ مسجد کے صحن میں درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ سفیروں نے یہ منظر دیکھا تو کہا تم نے عدل کیا، اسی لیے بے خوف سو رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی دل ہلا دینے والا ہے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی غلام نے خنجر سے حملہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز مکمل کروائی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے بعد خلیفہ کون ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان مشورے سے فیصلہ کریں۔ یہ بھی ان کی انصاف پسندی کی آخری مثال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہے۔ یہ مقام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے محبوب تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے یہ قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت عدل کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتی ہے اور قیادت اگر اللہ کے خوف کے ساتھ ہو تو تاریخ بدل دیتی ہے۔